دماغ خراب ہو گیا، جن کو ہم تفضیلی کہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے. یہ مولائی ہرگز نہیں ہے، یہ سارے کا سارا گروہ موالیوں کا گروہ ہے. تم کون سے منہ سے اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو؟ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے ان کے بیٹے نے پوچھا، اور یہ بات خود نہج البلاغہ کے اندر درج ہے جو شیعوں کے ایران سے اور ہندوستان کے کتب خانوں سے چھپی ہوئی ہے، کہ جب حضرت علی سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا ابو بکر و عمر، حیدر کرار داماد مصطفیٰ علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا. آج ناپاک لوگوں کا گروہ اٹھ کر اپنی زبان کو لمبی کرتے ہوئے حضرت علی کو تمام صحابہ سے، حضرت ابو بکر و عمر سے، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی افضل کہہ رہا ہے. خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ سنیت نہیں ہے. تمہیں دین و سنیت کے نام پر سویٹ پوائزن دیا جا رہا ہے، میٹھا زہر دیا جا رہا ہے. صحیح اور غلط کی پہچان کیجئے. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اس کی اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. آپ دیکھ رہے ہیں داڑھی ہے، جبہ ہے، قبہ ہے، امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، مریدین کا ہجوم ہے، پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں. خدا کی قسم یہ لوگ پہنچے ہوئے تو نہیں ہو سکتے کہ جو 72 قسم کا آئٹم ٹھوس ٹھوس کر کھاتے ہیں اور رات بھر جن کا ٹائر پنچر ہوتا ہے، اور جب نماز کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مکے میں نماز پڑھتے ہیں. مجھے بتاؤ یہ ولی ہے یا سفیان ثوری رحمہ اللہ ولی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے رات میں روزانہ جتنا کھاتے تھے اس سے تھوڑا سا زیادہ کھا لیا، تھوڑا سا زیادہ کھایا، تو اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جب گدھے کو زیادہ کھلایا جائے تو اس سے زیادہ محنت لی جاتی ہے. سفیان آج تو نے زیادہ کھایا ہے تو تو آج آدھی رات نماز نہیں پڑھے گا، فجر تک نماز پڑھے گا. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والے یہ اللہ والے ہیں، یہ حقیقی ولی ہے جو کھا کر مریدنیوں کے ساتھ مستی سے قوالی کرتے ہیں. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اور کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کہ بیچ میں آ کے بیٹھ کے دماغ میں ٹھوس ٹھوس کے بھر کے سمجھاؤں. آج پیر صاحب فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ. مجھے بتاؤ اس 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین میں سب سے بڑا پیر کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہر مسلمان کہیں گا کہ اللہ کے بعد اس کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل امین بلبل سدرہ بارگاہ رسالت میں آئے تو میرے آقا نے یوں ہی پوچھ لیا، جبریل یہ بتاؤ آدم سے لے کے مجھ تک ہر نبی کے پاس تم گئے وہی لے کر، تو ذرا یہ بتاؤ کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ تو امیر خسرو کہتے ہیں جبریل نے کہا آفاقہا گردید ام مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام. یا رسول اللہ وہ لیکن تو چیزیں دیگری، اسی کو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. کیا فرماتے میرے اعلیٰ حضرت؟ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، آپ کے پیر کے برابر بھی کسی کو نہیں پایا. میرے آقا علیہ السلام کے تلوہ مبارک کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی سخت پتھر پہ رکھ دیں تو کمال محبت سے وہ پگھلنا شروع کرتا ہے اور اپنی چھاتی میں سرکار کے پائے اقدس کے نشان کو سمو لیتا ہے. استاذ زمن فرماتے ہیں وہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں نقش قدم سید ابرار بنایا. اللہ اللہ. استاذ زمن فرماتے ہیں
آسمان گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، یا رسول اللہ اگر آسمان آپ کے تلوے کو دیکھ لیتا، آسمان گر تیرے تلوے کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روزانہ ایک چاند کا صدقہ اتار دیا کرتا، وہ آپ کے پائے اقدس ہے۔ تو جن کے پائے اقدس کی عظمت کا عالم یہ ہو، ان کے وجود مبارک کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ ذات جو 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین پر خدائے وحدہ لا شریک کے بعد سب سے عظیم تر ہے، جس کو اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اسی کے صدقے میں یہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا، چاند و سورج کی قندیلیں، اور زمین پر بلند و بالا پہاڑ اور یہ موج رواں، یہ ساری چیزوں کو وجود بخشا اللہ نے میرے آقا کے آمد کے صدقے میں۔ اگلا مہینہ ربیع النور شریف کا جم کر میلاد مناؤں گے نا؟ جم کر منانا، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اب وہ عظیم ذات کہ جس پر قرآن اتارا گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے خود شب معراج بلا کر دیدار کا شرف عطا فرمایا، جسے انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا، بتا اس ذات سے بڑا پیر کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کل یہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات گھوم کر دیہاتی لوگ بڑے محبتی اور عقیدت مند ہوتے ہیں، بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، اور پیر لوگ بہت چاپٹر ہوتے ہیں۔ اور آج کل جتنے جھولا چھاپ پیر اور ولی دیکھنا ہو تو ہمارے بمبئی میں ایسے ایسے ولی صاحب ہے بھائی، نمونے نمونے کے، جو کبھی نہ نہائے وہ بہت بڑا ولی، جو کبھی نہ ناخن کٹائے وہ اس سے بھی پہنچیلا ولی، جو کبھی نہ بال کٹائے ماشاء اللہ، جبکہ کندھے سے نیچے بال رکھنا حرام، سخت حرام ہے، وہ اور بھی بہت بڑا پہنچیلا ہے، اور جو گالی گلوچ کرے ماں بہن کی وہ تو بہت ہی زیادہ پہنچیلا ہے۔ ایسے پہنچیلے لوگ کے پاس لوگ پہنچتے ہیں اور اپنی منتیں عرض کرتے ہیں اور انہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم کائنات میں میرے آقا سے بڑا ولی کوئی نہیں، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان سے بڑا ہادی مہدی مرشد امام برحق کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہ ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہیں تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا اپنی بیوی سے فرماتے ہیں عائشہ اندر چلی جاؤ، دیکھو سامنے سے صحابی آ رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے مجھے بتاؤ نبی کی بیویاں امت کی کون ہے؟ مائیں ہیں نا، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، حرام، لیکن ان ماؤں سے پردہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اندر چلی جاؤ، کہتی یا رسول اللہ وہ صحابی اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عائشہ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو، آئندہ جب بھی جلسہ رکھنا خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کرنا، خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس طرح بے پردگی کے ساتھ اگر دینی جلسہ کرو گے تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ملے گا، چونکہ مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ آج کل پیر صاحبوں نے عورتوں کے ساتھ دھڑلے سے قوالی کرنا شروع کیا اور مستی سے پیر دبواتے ہیں عورتوں سے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ایسے پہنچیلے پیر لوگ تو آتے ہی ہوں گے آپ کے گاؤں میں، ارے بولو بھائی، اللہ کرے نہ آئے، لیکن آس پاس کے گاؤں میں تو آتے ہی ہوں گے، اور ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کا پورا علاقہ پاک ہو۔ اب یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ مجاوروں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے پہنچ رہا ہے، لوگوں کو نماز روزے سے فارغ کر کے محبت اہل بیت کا نام لے کر اور طرح طرح کی بدعات ان کے اندر پیدا کر دی گئی۔ میں نے جو حدیث بخاری کی پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینے سے نکال لے گا،
یعنی رات میں عالم سو رہا ہے، صبح جاہل اٹھے گا، رات میں 30